ہم نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منا رہے ہیں پاکستان بزنس گروپ. تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن تلاوت سے, اور میں ساجد حنیف صاحب بورڈ ممبر پاکستان بزنس گروپ میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں ہمارے تمام مہمان خصوصی کو, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل کو رونق بخشی اور آئے. سب سے پہلے آج انٹرنیشنل وومن ڈے سیلیبریشن کے حوالے سے یہ آج تقریب منعقد کی گئی ہے, تو میں ہماری جو جتنے بھی ہمارے پیٹرونز ہیں, جن میں فرحان الرحمان بھائی آپ کی بےحد شکر گزار ہوں, ہمارے فاؤنڈر پریزیڈنٹ فراز الرحمان بھائی, ہمارے جنرل سیکریٹری علی ارش بھائی, ناظر شیخ ہمارے پریزیڈنٹ, ہماری اعلیٰ قیادت, تمام ڈپٹی پیٹرونز کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنی وومن ڈے کے حوالے سے اتنی بہترین محفل کا انعقاد کیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان بزنس گروپ کے پلیٹ فارم سے بہت ساری یہاں پر بزنس ویمنز شامل ہیں, یہاں پر جو ہے سوشل ورکرز, سوشل ایکٹیوسٹ یہاں پر جو ہے نا اس محفل میں شامل ہیں, جو کہ ہمارے پاکستان بزنس گروپ کا حصہ بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا جو ہے اپنی جرنی شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں نے پاکستان بزنس گروپ کو جوائن کیا تھا تو میں نے ایز این ایگزیکٹو ممبر جوائن کیا تھا, تو بیک اینڈ میں میرے ساتھ مسلسل ورکنگ کرتے رہے فرحان بھائی, فراز بھائی اور علی بھائی, ناصر بھائی. تو ہمیشہ یہ لوگ موٹیویٹ کرتے رہے میرے ٹیلنٹ کے کو دیکھ کر, انہوں نے چیزوں کو ہینڈ کیا, اور کافی سارے پروجیکٹس جو پاکستان بزنس گروپ جن پر کام کر رہا ہے, جس میں میں نام لوں گی لرن ٹو ارن کے حوالے سے, جو کہ پاکستان بزنس گروپ کا ایک بہترین بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس پر میں ورک آؤٹ کر رہی ہوں, کام کر رہی ہوں ان لوگوں کے ساتھ. تو میں بتانے کا مقصد یہ کہ پاکستان بزنس گروپ کس طریقے سے خواتین کو جو ہے پروموٹ کر رہا ہے, یہ ایک بہترین اسٹرانگ پلیئر ہے خواتین کے لیے. فرحان الرحمان صاحب کا, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ فورم, اور تھوڑی سی حیرانگی بھی ہے, لیڈیز فورم اور کریٹ کر رہے ہیں جینٹس, اور جس بورڈ پہ کوئی فیمیل نہیں ہے. آئی ہیو آبزرو کسی بھی لیڈی کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ اس بورڈ پہ ہیں کسی پوسٹ پہ. چلے کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا کہ بہت اچھی لیڈیز آپ کے سامنے بھی ہیں, اور آئی تھنک آپ کے پاس بھی ہیں. نہیں, بورڈ پہ جو نام لیے گئے تھے وہ اس کی بات کریے, ناٹ دس بورڈ جو آپ کا اپنا بورڈ. یہ بورڈ پہ اچھا نام نہیں لیا گیا تھا, چلیں کوئی بات نہیں, آئندہ کے لیے اچھا رہے گا. لیکن اٹس ریئلی سرپرائزنگ, اور مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر میں نے جو فیل کیا, اور میں کچھ لیڈیز سے ملی ہوں, ساری لیڈیز سے نہیں ملی, بہت ڈفرینٹ فورم سے ہیں. اور یہ فورم میرے خیال میں اس سے پہلے نہیں کوئی ایسا فورم نظر آیا جس میں ڈفرینٹ فیلڈ کی فورم ہو. تو اس لحاظ سے یہ فورم ایک ڈسٹنگوش اور ڈفرینٹ فورم ہے. اچھا, میں آج کے دن کے لحاظ سے ایک بات فیل کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک پرٹیکولر کلاس کا فورم ہے, لیکن ہمارے نیچے بھی کافی لیڈیز ہوتی ہیں جو اس لیول پہ نہیں ہوتی, جیسے گھر کی ماسیاں, کھیتوں پہ کام کرنے والی, اور ڈفرینٹ کلاس ہے, لیبر کلاس ویمن ہیں. تو میں آئی تھنک یہ فیل کروں گی, اور یہ میری ایک سجیشن ہوگی, آج کا دن عورتوں کو آزادی دی جائے, ان کی ایک دن کی آزادی کہ وہ اپنے کام چھوڑ کر اپنی مرضی سے وہ دن گزار سکیں. میجورٹی لیڈیز کو میں نے فیل کیا کہ وہ سب اپنے کاموں سے آئی ہیں اور ڈسکشن کر رہی تھیں, تو کیا ایک دن صرف عورت اپنی مرضی سے نہ گزار سکے, تو وہ دن آئندہ سے یہ ہونا چاہیے کہ اس دن عورت اپنی زندگی اپنی مرضی گزارے. تو یہاں پر میں میل حضرات سے بھی گزارش کروں گی, پلیز اپنی فیمیلز کو آج کے دن ان کی مرضی گزارنے کی آزادی دو. تو میں مردوں کو زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے اتنی آزادی دے دی ہے فی الحال, اور ان کو اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بزنس سیٹ کریں. اور جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ اچھی اچھی لڑکیاں میڈیا میں زیادہ ہیں آج کل. تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میڈیا میں کیوں ہیں, اور جس کو دیکھو میڈیا کا ایک کیمرہ پکڑے ہوئے ہوتی ہے اور ایک مائک پکڑے ہوئے ہوتی ہے. بہرحال میڈیا کی آواز بہت بلند ہوتی ہے, تو یہ جگہ جگہ جاتی ہے. اور یہ جتنی بھی خواتین ہیں بے انتہا محنتی لگ رہی ہیں مجھے, اور میرا جو تجربہ ہے وہ ہاسپٹل
اور کھیلوں سے ہے، مگر آج مجھے دیکھتے ہوئے بہت خوشی ہوئی کہ کھیلوں کے علاوہ بھی اور بھی دنیا میں اور کام بھی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ محمود بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت ہمت دیتی ہے ہم لوگوں کو۔ فنان آپ کا شکریہ، علی آپ کا شکریہ، بہت سارے یہاں لوگ ہیں جو کہ بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ اگر وہ میرے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان کی نظر میں ساری جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ عزت کے قابل ہیں۔ تو میں تو بہت مبارکبادی دوں گی اس دن پہ لیڈیز کے لیے۔ اور یہاں میری نظر میں بہت ساری لیڈیز ہیں جن کو میں جانتی ہوں اور ان کے کاموں کو بھی جانتی ہوں، مگر ایک میری بہت ہی پیاری دوست شاہدہ، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے تو بہت پہلے اپنا دوحہ منوایا ان پاکستان میں آ کے، اور پروڈیوسر تھیں پی ٹی وی کی وہ وقت جب کہ ہمارے پاس منو چینل نہیں تھے، اور یوٹیوب، یہ ٹیوب، وہ ٹیوب، کوئی ٹیوب نہیں تھا اور ان لوگوں اور شاہدہ نے تنہا ہوتے ہوئے کرکٹ میں جو خدمات انجام دیے ہیں تو اس کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تھینک یو اور محمود بھائی میں آپ سے کہوں گی اسی طرح آپ ہماری مدد کرتے رہیں، اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایک چینل تھا پہلے صرف پی ٹی وی، سوری، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں دماغوں پہ حکومت کرنے والے چھائے ہوئے ہیں، یہ پی ٹی آئی، این کیو این، ہاں بھئی آپ اپوزیشن میں ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ مجھے بہت کہتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کو تو آپ جانتے تھے، اور ابھی نگراں حکومت میں بھی میرا بیٹا آیا، اور جنید اور عمران یہ سب پولیٹکس کے لوگ ہیں، مگر میں نے یہ قدم ابھی اٹھایا نہیں۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی تم ہمیں جوائن کر لو، اور بہت میرے پر پریشر ہے اس چیز کا، مگر میں کہتی ہوں میں سب کے ساتھ ہوں۔ تو میری اپنی ایک تنظیم ہے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تنظیم ہے، میں کہتی ہوں میری تنظیم ہے ٹی پارٹی، جو مجھے چائے پہ بلائے گا ان سے لے جاؤں گی، میں سارے حکمرانوں کے ساتھ ہوں، اور اب میں بہت ویل وشر ہوں اپنے ملک کی۔ جس نے بھی جہاں جہاں کوشش کی اپنے آپ کو منوانے کی، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ وہاں موجود ہیں، اور اب تو میں سمجھتی ہوں اسکریچ سے لے کر اور ٹاپ تک، یعنی کہ مریم اور اس کے بعد ہماری بے نظیر بھٹو، یعنی کون سی جگہ ہے کہ جہاں خواتین نے اپنا لوہا نہیں منوایا۔ تو خواتین کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ الگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی تھوڑی سی تھی پریشانی کہ جو میں سمجھتی ہوں حل ہو چکی۔ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، ہم نے اور ہمارے مردوں نے، جہاں ہم عورتوں کے لیے کچھ الگ قوانین بن گئے تھے کسی بھی وجہ سے، کہ آدھا حصہ خواتین ہے معاشرے کا، اب اگر ان کو زنگ لگا دیا جائے یا ان کو الگ کر دیا جائے تو صرف آدھا حصہ کام کرے گا۔ اب سب لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ خواتین برابر برابر آ چکی ہیں، اور مرد بھی ماشاءاللہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی ابھی بھی ہمارے معاشرے میں مین شاونزم کا تھوڑا بہت حصہ ہے، تو ہمیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرسنالٹیز کو میں سمجھتی ہوں امپروو کرنا چاہیے۔ تو میں کچھ چیزیں آپ کو سناتی ہوں کہ جو میں نے محنتیں کی ہیں، جو میں نے کس طریقے سے کیسے بتایا، کس طرح کام کیا خواتین کے لیے، اور اس ابھی نہیں، میں بتا رہا ہوں 30-35 سال پہلے سے یہ ایسا معاشرہ نہیں تھا جب۔ تو رفتہ رفتہ مثلا یہ کہ جب میں ٹین ایج میں تھی تو کیا ہوا کہ میں سنتی تھی، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ سونی جو تھی وہ کچے کھڑے پہ ڈوب گئی، سنا تھا نا، عشق کا قصہ بہت بڑا۔ تو تبھی مجھے کہیں کلک ہوتا تھا یار یہ جو مہوال صاحب تھے وہ اس کنارے پہ کھڑے ہوئے، وہ تو آئی نہیں کچے کھڑے پہ، یہ خاتون کس وجہ سے کچے کھڑے پہ گئے، اور کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کچا کھڑا تو آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا شعر جو میں نے 21ویں صدی کی عورت، 20ویں صدی کی عورت کا شعر لکھا، پہلا کہ میں کوئی پچھلے زمانے کی سوہنی تو نہیں،
شعر و شاعری کی طرف آئیں. آپ کو آئیں گی تو آپ کو خود بھی لطف آئے گا، اور یہ وقت وہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ شاعری کیا ہے، جو لوگ شاعری کو نہیں سمجھتے یا اس میں نہیں آتے. الحمدللہ جو لوگ بھی آج اس میں ساتھ ہیں ہمارے، ہم مزید چاہتے ہیں کہ پورے شہر کے لوگ اس میں مشاعرے میں شریک ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نام بڑا عجیب سا لگتا ہے. اس مشاعرے کے جو آرگنائزر تھے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا ساکنان شہر قائد. اس شہر کا ہر رہنے والا وہ کا یہ مشاعرہ ہے. یہ اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس میں پاکستان سے ہی نہیں، پوری دنیا سے شعراء کرام آتے ہیں. وہ انڈیا ہو کہ جرمنی ہو، فرانس ہو، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، تمام شہروں سے ہم شاعروں کو بلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اس شہر سے لگاؤ کے لیے. مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئیے آپ لوگ بھی اس کا حصہ بن جائیے. کم از کم آپ نے اگر شعر اٹینڈ کر لیا ایک دفعہ تو آپ کی دلچسپی بڑھتی جائے گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم وہ کون لوگ ہیں. اس میں 2-3 مہینے ہمارے ذاتی بھی خرچ ہوتے ہیں جس میں ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے. ان شاعروں کو پوری دنیا سے بلانا، اس کا سلیکشن کروانا اور اس کے بعد ان کو یہاں ٹھہرانا، باہر بلانا، ان کے نذرانہ یہ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں صرف اپنے اطمینان اور اپنے سکون کے خاطر. سب سے پہلے تو میں صوفیہ سعید صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اسما شاہ صاحبہ، شاہدہ صاحبہ، محمود خان صاحب، فرحان الرحمان صاحب، سر تھینک یو ویری مچ. رضوانہ باجی all the way from UAE, روحی میڈم اینڈ ریحانہ روحی میڈم، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام آئے ہوئے مہمان کو یہاں پہ خوش آمدید بھی کروں گا اور السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے لیے تالیاں بجائیں کہ یو ہیو ڈن سو مچ ایفرٹ ٹو کم آل دا وے ہیئر اینڈ جوائن دس پروگرام، جو کہ مجھے پتہ ہے ہم لوگوں کے لیے تو بہت ایزی ہوتا ہے میل حضرات کے لیے، لیکن لیڈیز کے لیے بہت ایفرٹس ہوتی ہیں. گیٹ ریڈی، اپنے لیے ڈریسز ریڈی کرنا اور میک شیور کرنا کہ وہاں جانا کیسے اور آنا کیسے اور پہنچنا کیسے اینڈ ریٹرن ارینجمنٹ. سو تھینک یو سو ویری مچ آل آف یو گائز فار کمنگ ہیئر. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کانگریچولیٹ کروں گا ہیرا سومرو صاحبہ کو، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنا وومنٹن کے نام سے ایک پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ ہیرا. یمنا ویری مچ کنگریچولیشنس ٹو یو فار وننگ دس گولڈ میڈل فار اوور سندھ. میں یہاں پہ بالکل نہیں بھولوں گا حور فواد کو، جو کہ ہماری ٹیبل ٹینس چیمپئن ہے، ہماری جو ہے ابھی گولڈ میڈلز لے کر آئی ہیں ورلڈ ڈفرینٹ فورمز سے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت زبردست کر رہی ہیں. اور وہ فرحان بھائی کی بھتیجی ہیں اور ہماری جو ہے اسپورٹس کمیٹی کی ہیڈ بھی کرتی ہیں. ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر 2 ٹورنامنٹس ٹیبل ٹینس کے پاکستان لیول پر کروا چکے ہیں. محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر عورت کے پیچھے 4 ایک خاص ہمارے ہوتے ہیں نا، والد، ہسبینڈ، بیٹا، بھائی، یہ سب اس ریلیشن سے جو ہمیں بوسٹ اپ کرتے ہیں. اور یہاں پر کتنی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، وہ سب ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریلیشن ہے جو ان کو بوسٹ اپ کر رہا ہے، ان کو کچھ کرنے کو دے رہا ہے. اور یہ جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں ہم لوگ پہلے تو خواتین تو گاؤں دیہاتوں میں اور کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، لیکن ان کو وہ پیورٹی نہیں ملتی تھی. اور اب اہلیت ملنے لگی ہے، اب محسوس ہونے لگا ہے کہ ایک خاتون کا کردار ہے. اور جب اس طرح کے پلیٹ فارم کا کس طرح کے PBG جیسے بھرپور کلیپ کریں PBG کے ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی یہاں تشریف لائے ہیں. میں صوفیہ باجی اس لیے لگا رہا ہوں عمر کے حساب سے نہیں، کیونکہ MQM میں سب کو باجی کہا جاتا ہے. صوفیہ باجی کو ویلکم کرتا ہوں. میں اسما شاہ جو میں سمجھتا ہوں ٹرولی خواتین کی بھی سرپرستی کر رہی ہیں اور ہم جیسے مردوں کی بھی سرپرستی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر دے، خوشیاں دے، صحت دے. یہاں شاہدہ تشریف لائی ہیں. میرا آج ان سے پراپر تعارف ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک تاریخ ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری شاہدہ باجی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، رضوانہ شاہد، وہ شاہد ادھر سے رضوانہ شاہد ہماری بہت سینئر FPCCI کی بہت سینئر لیڈر ہیں. اور ایسے منیر صاحب کو اپنے سمجھے چھوٹی بہن اور گھر کے فرد کی طرح سمجھتے تھے. بات یہ ہے، میں صرف مختصر بات کروں گا. خواتین کا احترام
اور خواتین کا مقام ہمارے دین نے متعین کر دیا. مردوں کے حقوق ہیں، لیکن اگر آپ خواتین کے حقوق پڑھنا شروع کریں نا ہمارے دین میں تو مردوں سے بہت زیادہ ہے. مردوں سے بہت زیادہ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے طریقہ رکھنا ہے، کیا برتاؤ رکھنا ہے. اچھے برے لوگ مردوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی اچھے اور برے ہوں گے یقیناً، لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مرد اچھے ہوتے ہیں یا عورتیں بری ہوتی ہیں یا عورتیں اچھی ہوتی ہیں یا مرد اچھے ہوتے ہیں. لیکن سب سے اہم کسی خاندان میں، کسی بچے کی پرورش میں، معاشرے کو بنانے میں سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ خواتین کا. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم تعلیم کے پیچھے لگے ہیں، بچوں کو تعلیم ہی دیے چلے جا رہے ہیں، تربیت دینا ہی بھول گئے. اب اس کی وجوہات کئی ہیں. ایک تو معاشی مسئلہ بھی ہے، خواتین کام پہ لگ گئی ہیں، پہلے صرف بچوں کی تربیت ہوتی تھی، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ خواتین ہی کا ہے اور خواتین ان کو تربیت دیتی ہیں. آپ اچھی تربیت دیں گی. میری بچیاں الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہیں، اس لیے ہیں کہ جب وہ چھوٹی چھوٹی تھیں تو مجھے یاد ہے کہ گھر میں جب خواتین نماز پڑھتی تھیں تو وہ دوپٹے باندھ کے اور سجدے کرنا شروع کر دیتی تھیں، تو وہاں سے ان کو وہ عادت پڑی اور آج یہ اس طرح سے. پھر یہ کہ یہ جو ہم آپ کو اردو ادب کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیے بہت سارے الفاظ ہماری لغت میں موجود نہیں جو ہمارے بچے بولنے لگے ہیں اور ہم کو اب وہ برے نہیں لگتے. پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا اور بہت صاف ستھرا ٹی وی ہوتا تھا آج کے مقابلے میں، اس میں بھی کچھ ایسی چیز آ جاتی تھی تو ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے، بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے، دھڑلے سے بیٹھے ہوتے ہیں بچے. 12 سال کا بچہ ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہیں. ہم نے ساری زندگی اپنے بڑوں کے سامنے سگریٹ نہیں پی ہے نا. اب تو خیر میں نے سگریٹ چھوڑ دی، لیکن ایک زمانے میں چین اسموکر تھا. منیر صاحب کے ساتھ میرے 36 سال گزرے، میں نے کبھی ایک سگریٹ ان کے سامنے نہیں پی. تو تربیت دینا بہت ضروری ہے، اخلاقیات کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. وہ میری جو سب سے چھوٹی والی بیٹی ہے اس کا تکیہ کلام ہے یار. تو میں نے اس کو 2-4 مرتبہ ڈانٹا، میں نے کہ تمہیں یار کا مطلب پتہ ہے؟ تو اس کی تصحیح میں نے کی، اس کی تربیت میں نے کی، تو اب وہ ٹھیک ہو گئی. لیکن بچے بہت سے الفاظ ایسے بولتے ہیں کہ جن کو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے معنی کتنے گہرے ہیں پیچھے جا کر، ہے نا. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ ہے، اس میں آپ لوگ دلچسپی لیں. یہ ایک تربیتی مقام ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور وہ شعر لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بڑے شاعروں کے آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں اسٹیج سے ہمیں آٹوگراف لا کے دیں. بات یہ ہے کہ آج کا دور یہ ہے کہ ہم نے سائنس کے پیچھے لگے ہوئے سب. سائنس ایٹم بم بنا سکتا ہے، بندوق بنا سکتا ہے، چھری بنا سکتا ہے، لیکن ادب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ایٹم بم کب چلانا ہے اور کب نہیں. چھری جو ہے اس سے کسی کا گلا کاٹنا ہے یا سبزی کاٹنے کے کام میں لینا ہے اس کو. یہ آپ کو ادب سکھاتا ہے. آج پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں، انگلینڈ ہو، یورپ کی کوئی بھی ملک ہو، سب جگہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ ایک شاعر ضرور آپ یونیورسٹی میں رکھیں گے اور ایک کلاس پوئٹری کی ہوتی ہے وہاں پر، ادب کی ہوتی ہے وہاں پر. تو ہم اپنے بچوں کو ادب سے دور لے کے جا رہے ہیں. ہمیں آپ کو میں بتاؤں، یہ جو عالمی مشاعرہ ہوتا ہے اس میں پورے گھرانے آتے ہیں. بوڑھی ماں بھی ہوتی ہے ساتھ میں اور پٹاری رکھی ہوتی ہے، پاندان جسے کہتے ہیں، وہ رکھا ہوتا ہے بیچ میں. اپنے گاؤں تک یہ گھروں سے لاتے ہیں، ہم تو پرووائڈ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے سرکل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹوکریوں میں انہوں نے سینڈوچ بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر سے چائے لے کے آتے ہیں. بڑا ایک زبردست ماحول بناتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ساری رات یہ ہمارا مشاعرہ رہتا ہے اور یہ 36 سال سے ہم کر رہے ہیں. یہ ایک روایت بن چکی ہے. روایت پیسوں سے نہیں بنائی جا سکتی، روایت ایک دن میں نہیں کھڑی کی جا سکتی. یہ 36 سال میں جا کے یہ روایت کھڑی ہوئی ہے. اس میں بڑے لوگوں کا خون ہے. ابو محمد مسعود نقوی صاحب جو اس کے ون آف دی فاؤنڈر تھے، وہ کراچی یونیورسٹی کے رول نمبر 1 تھے. کراچی یونیورسٹی آج ہمارے لیے بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا رول نمبر 1 ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی طرح ڈاکٹر نیر عزیز مسعودی صاحب، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے. جسیم خان صاحب
شکاریات لکھتے تھے وہ ہمارے ساتھ، ذاکر علی خان صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے، اظہر عباس ہاشمی صاحب جو اس کو لے کے چلتے تھے اور ہمارے چیف کوآرڈینیٹر تھے جن کی جگہ ہمارے محمود خان صاحب. ہم بھی بڑے ہو گئے نا بھائی، ہم تو جب آئے تھے اس مشاعرے میں تو ہم جونیئر موسٹ ہوا کرتے تھے، آج ہم سینئر موسٹ ہو گئے تو ہمیں وہ ذمہ داریاں لینی پڑ رہی ہیں. تو بہر کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں جو آج کی ہیں، ایک تو خواتین کا احترام، خواتین کو اس بات کا احساس دلانا کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو ہی معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے. یہ جو معاشرہ ہمارا خراب ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی طرف سے ہم نے صرف نگاہ کر لی. دوسرا یہ ہمارا جو ادب ہے اس کی طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے، آنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن میرے چھوٹے بھائی فراز الرحمان کا برین چائلڈ تھا، اس نے بنایا. آج وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں آیا. امید نہیں تھی کہ یہ اتنا ہٹ کر جائے گا، لیکن یہ ہٹ ہو گیا. یہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل ہو گیا. دبئی میں بھی ہے، ملیشیا میں بھی اس کا ہے اور بھی جگہوں پر ہے، لاہور میں ہے، سب جگہ، اسلام آباد میں، UAE میں ہے. تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو جتنے پلیٹ فارم اسما باجی ملیں گے نا، وہ ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤ. ہم کہتے ہیں یہاں فائدہ اٹھاؤ. یہ جو بچیاں آئی ہوئی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں فائدہ، اسما شاہ سے فائدہ اٹھا سکتی ہو تو اٹھاؤ. اسما شاہ کو کہتے ہیں آپ انہیں فائدہ دیں. صوفیہ بیٹھی ہیں یہاں پر، میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ بچیاں اگر کل کسی کام کو لے کے آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ ان کا کام کر کے دیں. آپ شاہدہ میں کہوں گا یہ اپنا تجربہ دیں، ہے نا. محمود احمد خان صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں. یہ صرف خواتین کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ اس میں مرد بھی شامل ہیں. بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ہمارے کئی پروگرام ہوتے ہیں سالانہ. تو ہم جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، ہم ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نوکریاں تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو بہت سی مارکیٹنگ کے جاب کر رہے ہیں. میرے پاس کبھی عموماً لوگوں کے پاس فون آتا ہے نا مارکیٹنگ کا تو وہ ڈانٹ کے رکھ دیتے ہیں. میں کبھی نہیں رکھتا ڈانٹ کے. وہ بچی پتہ نہیں کس مجبوری میں اپنے گھر سے نکلی ہے، آپ کو فون کر رہی ہے، آپ اس کو چھاڑ دیتے ہیں، آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، فون رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کم از کم اس کی بات تو سن لیں. آپ 5 منٹ نہیں دے سکتے اس کو. عموماً یہ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا کوئی فون آتا ہے، یہ آپ نے فون کیوں کر لیا، آپ کو نمبر کہاں سے ملا، آپ رکھیں فون کو. یہ والا ایٹیٹیوڈ بالکل اچھا نہیں ہے. میں آپ سب سے کہوں گا مارکیٹنگ کا فون آتا ہے، بچہ ہو بچی ہو، اس کو آپ اچھی طرح انٹرٹین کریں. تاکہ یہ ہے کہ اس کو کم از کم کچھ نہ ہو نا. میرے پاس فون آتا ہے، میں بیٹا کر کے بات کرتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور کمفرٹیبل ہو کے بات کرتی ہے مجھ سے، اپنی بات پوری کر لیتی ہے. پھر میں اس سے کہتا ہوں اچھا بیٹا یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بھیج دیں، میں اس کو آگے اپنے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. تو ہمیں یہ سب کرنا چاہیے. اور یہ چیز مجھے ایسے منیر صاحب سے ملی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ کبھی کسی کو کسی کام کے لیے نہ نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اس کا کام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے. ایسے منیر صاحب سے زیادہ مالدار لوگ پڑے ہیں، لیکن جو عزت اللہ تعالیٰ نے ایسے منیر صاحب کو دی ہے، وہ کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی جو بھی ان کو نہیں ملی وہ عزت، تو آپ کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ میرے والد کہتے تھے زباں شیریں ملک گیری. آپ اچھا بولیے تو آپ ملک پہ حکومت کر سکتے ہیں. تو وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، لوگوں کو خرید لیا کرتے تھے، پیسے سے نہیں، اپنے اخلاق سے. تو آخر میں پھر میں ایک مرتبہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. اور جتنے بھی یہاں خواتین آئی ہیں، میں ان تمام خواتین کا بھی، حضرات کا بھی، اور اپنے PVGO گروپ کے ناصر شیخ صاحب اور چیزب والوں کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. وہ انہوں نے اسپانسر کیا. اور جو اسپانسرز ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، میں تمام کا بے انتہا مشکور ہوں. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے، تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی اور کامیاب کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.